میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا بیٹا تھا۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں جب نوکری کرنے لگا تو گھر والوں کو میری شادی کا خیال آیا۔ گھر میں میرا ایک بڑا بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بڑی بہن تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی اور اپنے گھر والی تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور میں تھا۔ اب میری شادی کی باری تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میرے لیے لڑکی تلاش ہے۔ انہوں نے وہی بروکر ہائر کیا ہوا تھا جو پہلے بڑے بھائی اور باجی کی شادی کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کا ایک طریقہ تھا، اس کے پاس تصویریں ہوتی، تصویروں کے پیچھے نام اور عمر اور وزن سب لکھا ہوتا، اور تصویریں دیکھ کے چلا گیا۔ اور میری ماں نے مجھے کہا کہ میں نے تصویریں تیرے کمرے میں رکھ دی ہیں، دیکھ لینا، تجھے جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ تیری شادی کرا دیں گے۔ پہلے تو میں نے ایسے محسوس کرایا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، ہاں میں دیکھ لوں گا تصویریں، بس ٹھیک ہے، بس خیر ہے۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں جا کے تصویروں پہ جھپٹا مارا اور چیک کرنے لگا، اور ان پوری تصویروں میں سے جو لڑکی سب سے پتلی اور خوبصورت تھی، میں نے اسی پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا نام لائبہ تھا، عمر 24 سال تھی، وزن 50 کلو تھا۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تصویر سب سے اوپر رکھ دی اور امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ میں نے ان کو صبح بتایا، امی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں آفس میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی، اصل میں اس کے گھر والے کیسے ہوں گے۔ میں نے اس کی تصویر کے اوپر سے تصویر بھی بنا لی تھی اور میں تصویر کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ میں کرسی پہ بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ میں وہی تصویر تھی۔ میں بار بار اس کو دیکھتا اور پھر اپنے دل میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کبھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا، کبھی اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کر رہی ہو۔ میں اس کے چہرے ہر نقش کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتر میں بھی میرا یہی حال تھا۔ میں فائل کھولتا تو نظر تصویر کی طرف چلی جاتی۔ میں نے اس تصویر کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور جب بھی موقع ملتا میں اسے دیکھ لیتا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں کیسی ہوگی۔ کیا وہ ویسی ہی خوبصورت ہوگی جیسی تصویر میں لگ رہی ہے، یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کا لہجہ کیسا ہوگا، وہ بات کیسے کرتی ہوگی، کیا وہ نرم مزاج ہوگی یا خاموش رہنے والی ہوگی؟ میں اس کے گھر کے بارے میں بھی سوچتا کہ اس کے والدین کیسے ہوں گے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، وہ کس طرح کے لوگوں میں پلی بڑی ہوگی۔ میں اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا اور بار بار تصویر کو دیکھتا جا رہا تھا، جیسے وہ تصویر ہی میری دنیا بن گئی ہو۔ مجھے باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس وہی ایک چہرہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا اور میں اسی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ گھر آیا تو امی نے اس کے بارے میں تھوڑی اور معلومات نکالی ہوئی تھیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ اس کا گھر کیسا ہے، اس کے والدین کس طرح کے لوگ ہیں، اس کے بھائی بہن کون ہیں، اور اس کی تعلیم اور کام کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کر رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی بہت نرم مزاج اور سمجھدار ہے اور گھر والے بھی اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا کہ ہماری فیملی کیسی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر میری تصویر بھی بھیج دی گئی۔ لڑکی کے گھر والوں کو اب ان کی طرف سے کال آ گئی کہ وہ ہمیں بلائیں۔ ہم نے تیاریاں کیں اور طے شدہ دن پہ ان کے گھر گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، ماحول خوشگوار اور پرسکون تھا۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے، باتیں، ہنسنے، مذاق کی ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا سب کچھ جیسے قدرت نے خود ترتیب دے دیا ہو۔ چند دنوں بعد سارے معاملات مکمل ہوئے۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا، وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ ہمارے گھر والے بھی مطمئن تھے۔ چھوٹی سی فیملی تھی، بس والدین اور 2 بہن بھائی تھے۔ رسم بہت سادہ تھی، تاریخ طے ہوئی، نکاح کی رسم ہوئی، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے محبت سے تھوڑا سا سونا دیا، چھوٹا سا ولیمہ ہوا اور وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کے بعد کا ماحول بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا عام شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پر اعتماد اور بے باک ہے۔ پہلی رات بھی وہ بالکل شرمائی نہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہے۔ مجھے عجیب سا لگا لیکن خوشی بھی ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر وہ شرماتی تو حالات کس طرح ہوتے۔ میرے دوست نے بتایا کہ شریف لڑکیاں شادی کی رات کئی دن تک شرماتی رہتی ہیں، لیکن میری بیوی بالکل بھی نہ شرمائی۔ اس لمحے میں سمجھ گیا کہ ابھی کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے اور مجھے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ شادی کے شروع میں تو ہر انسان کو ہی اپنی بیوی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے بھی آفس سے 2 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ صبح شام میں اور لابہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، ایک ہی کمرے میں، کبھی ہنسی مذاق، کبھی محبت، کبھی چھیڑا چھاڑی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا، محبت کرنا، پیار کرنا، ساتھ رہنا، ہنسی مذاق کرنا۔ زندگی بڑی خوبصورت تھی اور یہ میری بیوی بھی بڑی اچھی تھی۔ فوراً میری بات مان لیتی اور ہر بات میں میرا ساتھ دیتی۔ میں اس کو جتنی دفعہ کہتا کہ مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، وہ فوراً مان لیتی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتا تو وہ نظریں ملا کے دیکھتی اور میں بھی بار بار اسے دیکھتا۔
کبھی ہم ہنس پڑتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو چھیڑتے۔ ہم ایک دوسرے کی قربت سے خوش ہوتے اور ہر لمحہ قیمتی محسوس ہوتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر جائے گی۔ باقی میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جن کو ہر وقت اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نارمل سا انسان تھا۔ میری سیدھی سادی سی زندگی تھی۔ میرے لیے کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے کوئی فینٹیسی تھی یا میری بیوی ہو تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بس نارمل انسان تھا اور کیا۔ میں بس خوش تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے اور ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو ہنی مون پہ لے کے جاتا، لیکن اسے بڑی عجیب سی بات کر دی۔ اسے کہا ہم اپنا ہنی مون اس کمرے میں بھی تو منا سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر میں آپ کے ساتھ ہنی مون پہ گئی تو سارا وقت کمرے میں ہی گزرنا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس سے اتنی عجیب سی بات کیوں کرتی۔ کبھی کبھی وہ بہت عجیب عجیب باتیں کرتی، مطلب ایسی باتیں کرتی جو صرف مرد کرتے ہیں، مستی میں آ کے، عورت کو ایسا محسوس کروانے کے لیے کہ اسے شرم آ جائے۔ اس کی باتیں سن کے کبھی کبھی مجھے شرم آ جاتی۔ پھر میں سوچتا ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کی خواہشات کو بالکل بھی نہیں سمجھتی اور بس شرماتی رہتی ہیں یا اپنی مستی میں لگی رہتی ہیں۔ کم سے کم اس کو میری فکر تو ہے۔ ایک دن کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ کی امی نے میرے لیے اتنے سارے برتن رکھ دیے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے دھونے پڑیں گے۔ میں نے بھی حالات کو سلجھانے کے انداز میں کہا کہ دیکھو، اگر تم برتن دھو دو گی تو میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گا۔ اس سے کہا کیسا سرپرائز؟ میں نے کہا میں تمہیں بازار لے کے جاؤں گا، چوک تک جائیں گے اور آئس کریم کھا کے آئیں گے۔ اس نے کہا یہ سرپرائز تو اچھا ہے، اگر میں کچھ اور مانگوں تو؟ میں نے کہا اچھا کچھ اور مانگ لو۔ مجھے لگا کہ کچھ ایسا مانگے گی جو زیادہ مہنگا ہوگا یا جس میں میرے زیادہ پیسے لگ جائیں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میرے کان کے پاس آ کے ایسی بات بولی کہ میں حیران ہو گیا۔ اسے جو چیز مانگی وہ اسی کی تھی اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے تھے، لیکن مجھے اس کی بے باکی کچھ عجیب لگی۔ اب ہمارے گھر میں ایک عجیب سا رواج پڑ گیا۔ جب اس کو میرے گھر والے تنگ کرتے یا زیادہ کام کرواتے تو وہ مجھے کہتی کہ مجھے یہی والا سرپرائز چاہیے، یعنی مجھے آپ کا وقت چاہیے۔ اس کو میرے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میں مجبور اور پریشان ہو رہا تھا کیونکہ گھر میں 2 جوان بہنیں تھیں، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ایک ایک اینٹ والی دیوار بنی ہوئی تھی، آوازیں دوسرے کمرے میں جاتی ہیں، ہنسی مذاق کی آوازیں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اور بھی معاملات ہوتے ہیں اور ہر ٹائم میں کمرے میں گھسا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تو جیسے ہی گھر آتا وہ مجھے کمرے سے باہر ہی نہ جانے دیتی۔ میں تو حیران ہوتا کہ اس عورت نے شادی شاید ایک ہی کام کے لیے کی ہے، کچھ بھی زیادہ ہو جائے اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ بھی زیادہ ہونے لگا تھا اور میں پریشان ہو رہا تھا۔ اب میں اس چیز سے چڑ رہا تھا کیونکہ میری چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ پہلے اور بات تھی، میں اپنی بیوی کو وقت دیتا تھا، لیکن اب جب سے میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں آفس جاتا تھا، صبح جاتا تھا، رات کو آتا تھا۔ جیسے ہی آتا میری بیوی کہتی کہ مجھے ٹائم دو، میری بات مانو، میرے ساتھ وقت گزارو، اور میں اتنا تھکا ہوتا کہ مجھے بستر کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہوتا۔ میں تو کہتا کہ میں کھانا بھی نہ کھاؤں اور بس سو جاؤں، لیکن وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی۔ ایک دن رات کو جب میں دفتر کے کاغذات اور رپورٹس کے ساتھ گھر آیا تو بیوی نے میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور چپکے سے اندر آ کے بیچ کمرے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے تھی اور دوسرے ہاتھ سے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے تھکن کے مارے آنکھیں جھپکائیں اور بستر کی طرف چل دیا، لیکن وہ پیچھے پیچھے آ گئی اور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آج مجھے بس سونا ہے۔ اسے مسکرا کے کہا تھوڑی دیر تو تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا، لیکن اس کی موجودگی اور اس کی باتوں کی شدت مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کبھی وہ چپکے سے میرے پاس آ کے میری چائے سے ایک گھونٹ لیتی، کبھی اپنے ہاتھ سے میرے بازو پہ چھوٹا سا چمٹا لگاتی، کبھی ٹی وی آن کر کے کوئی ہلکی مزاحیہ فلم دکھانے لگتی اور مجھے ہنسنے پہ مجبور کر دیتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ سب میری تھکن کے بعد کا امتحان ہے، لیکن سامنے بیٹھے وہ اتنی بے باکی اور خوش مزاج لگ رہی تھی کہ دل نہیں چاہتا اسے کہیں دھکیلوں۔ میں نے کوشش کی کہ خاموش رہوں اور بس دیکھتا رہوں، لیکن ہر منظر اور ہر حرکت میرے اعصاب پہ اثر کر رہی تھی۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں دن بھر کام کے بوجھ میں دب جاتا اور گھر آ کے تھکن سے چور ہوتا، لیکن وہ ہر وقت مجھ سے توجہ چاہتی۔ میں اس کی باتیں سنتا، دل میں سوچتا کہ کیسے حالات ایسے ہو گئے۔ میں اپنی زندگی کی روٹین کے مطابق تھکا ہوا تھا، لیکن اس کی مستقل ضرورت اور خواہش مجھے دبائے رکھتی۔ ہر لمحہ بوجھل لگتا اور میں خاموش رہ کے بس وقت گن رہا ہوتا۔ میری بیوی کی حالت تو ایسی ہو گئی کہ وہ جیسے ہی مجھے دیکھتی اس کا بس یہ ارادہ ہوتا کہ میں اس کی بات مانوں، فوراً تیار ہو جاؤں، میاں بیوی والا رشتہ قائم کروں، بس یہی کرتا رہوں بیٹھ کے۔ کبھی تو مجھے کھانا بھی نہ کھانے دیتی۔ ایک دن شام کو جب میں گھر آیا تو کمرے کا ماحول گرم اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔
میرے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور آنکھوں میں بے صبری کی جھلک تھی۔ میں نے بیٹھ کی جیب سے چھوٹے چھوٹے کاغذ نکالے اور تھکن کے مارے بستر کی طرف جھکنے لگا۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور ہاتھ میرے شولڈر پہ رکھ دیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو اب میری چھٹیاں نہیں، میں بہت تھک جاتا ہوں، ہم کام کرتے ہیں، ہم ایک دن بنا لیتے ہیں اس چیز کے لیے، ہفتے کا دن رکھ لیتے ہیں، اتوار کو میری چھٹی ہوتی ہے، میں صبح آرام سے سوؤں گا، آرام سے تمہارے ساتھ وقت سپینڈ کروں گا، ویکینڈ پہ ہم اپنا کام کر لیا کریں گے۔ اس دوران وہ میری طرف نظریں جمائے بیٹھی رہی اور پھر زور سے بولی، ہفتے میں ایک دفعہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے سر ہلا کے کہا، کیا مطلب پاگل ہو جاؤ گی؟ ایسی بھی تو عورتیں جو اپنے شوہروں سے دور رہتی ہیں، جو پردیس میں شوہر ہوتے ہیں لیکن وہ پیچھے گزارا کرتی ہیں، وہ کیا پاگل ہو جاتی ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو مہینے میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں یا ہفتے میں ایک دفعہ گھر آتے ہیں۔ اس کے چہرے کی لالی بڑھ گئی۔ وہ قریب آ کے بولی، اسی لیے تو میں نے آپ سے شادی کی تھی کہ آپ کسی نوکری کی وجہ سے آپ کی نوکری اسی شہر میں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو غیر معقول بات ہے، لیکن وہ میری ہر دلیل کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے صاف انکار کر دیا، بلکہ صرف انکار نہیں بلکہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی، آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل بھی نہ سمجھی بات کو۔ میں نرم لہجے میں بولتا اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنا چاہتا کہ دیکھو ہم دونوں کے لیے یہ بہتر ہوگا، لیکن اس کی نظریں غصے اور ضد سے بھری ہوئی تھی۔ ہر روز یہ سلسلہ جاری رہتا، کبھی وہ مجھے مجبور کرتی تو کبھی میں اس کی بات مان لیتا اور کبھی ہمارے درمیان جھگڑا ہو جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ صوفے پہ بیٹھ کے ٹہل رہی تھی، ہاتھ سر پہ رکھے اور آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے آہستہ سے اس کے قریب جا کے کہا، آؤ ہم بیٹھ کے بات کریں۔ وہ سر اٹھا کے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، آپ میری قدر نہیں کرتے، آپ میری ضرورت نہیں سمجھتے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ تو محض محبت اور اپنی خواہش کا مظاہرہ ہے، لیکن ماحول اس وقت بہت دباؤ والا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور کھڑکی کے پردے بند تھے۔ ہوا کا چھوٹا سا جھونکا بھی ہر وقت کمرے میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے قدم بڑھا کے اس کے پاس بیٹھا اور بازو پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی آواز میں سختی تھی اور آنکھوں میں ناراضگی جھلک رہی تھی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم ایک دن مقرر کر لیں، لیکن وہ بار بار وہی الفاظ دہراتی کہ آپ مجھے کیوں ٹالتے ہیں، آپ مجھے پیار نہیں کرتے۔ میں خاموش ہو کے اسے دیکھتا رہا، دل میں سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ ہر روز کی روٹین ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ کی شکل اختیار کر رہی ہے اور میں تھکن کے باوجود اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ میرا یہ دوست بچپن کا دوست تھا۔ ہم ایک شام پارک میں بیٹھے تھے، درختوں کے نیچے ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں بچوں کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے صرف اسے اس موضوع کا اشارہ کیا، کوئی کھل کے بات نہیں کی، لیکن وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور سمجھ بوجھ دونوں جھلک رہے تھے۔ اسے کہا، یار تو خوش قسمت ہے، تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے سر ہلا کے کہا، میری زندگی میں صرف یہ سب کچھ نہیں، میرے گھر میں بھی 2 بہنیں ہیں، بڑے بھائی نے بہت کر لیا، اب میری ذمہ داری ہے، میں نے ان کی بھی شادی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، میرے اپنے بھی کچھ خواب ہیں، ماں باپ کا بھی خیال میں نے کرنا ہے، ان کو میں نے عمرے پہ بھیجنا ہے۔ میں نے اسے اپنے دل کی بھاری کیفیت بتائی۔ بڑا بھائی بچپن میں بہت کچھ کر چکا، اب وہ سائڈ پہ ہو گیا، میری بیوی کی زندگی میں تو صرف ایک ہی چیز ہے، اب یہ کب تک چلے گا؟ اسے کہا، شادی کے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، باقی جب یہ نہیں ہوگا تو بھی تو پریشان ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے ایسا کوئی غم نہیں، میں چاہتا ہوں انسانوں کی طرح میرے ساتھ رہے جیسے بیویاں رہتی ہیں، ایسا نہ محسوس کرائے کہ اس نے ایک ہی کام کرنے کے لیے شادی کی۔ میرا دوست کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو ہی غلطی پہ ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ میری زندگی کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، لیکن کوئی تسلی بخش بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری بیوی زیادہ ہی پاگل ہو گئی ہے۔ ایک دن شام کو جب میں گھر آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر غصے میں ہماری لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ بولی، پھر اور کیا کروں، کسی اور کے پاس چلی جاؤں؟ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا باتیں کر رہی ہو، اس طرح کی بات تو تمہیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میری بھی ایگو تھی، میں بھی مرد تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نظریں جمائیں اور لڑائی لمبی ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بس لڑائی ہو گئی ہے تو یہ بھی سائڈ پہ رہے گی، میں بھی سائڈ پہ، لیکن وہ اتنی عجیب لڑکی تھی کہ اس نے اس چکر میں خود سے سوری بھی بولا۔
اس کی آواز میں نرمی تھی اور آنکھوں میں پشیمانی، جبکہ لڑکیاں عام طور پہ اتنی جلدی سوری نہیں بولتی۔ پھر اس اپنی بات منوا لی اور خاموش ہو کے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی سانس تھام کے اسے دیکھنا شروع کیا اور دل میں سوچا، یہ لڑکی واقعی منفرد ہے۔ جتنا وقت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا اور جتنا میں اس کو سمجھ پایا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ وہ جلد ہی مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر لے گی اور پھر سے پہلی جیسی ہو جائے گی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ 3-4 دن بعد میرا بھی دل چاہنے لگا کہ میں اس سے بات کروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، اسے گلے سے لگاؤں، پیار کروں، لیکن اب وہ میرے قریب ہی نہیں آتی تھی اور مجھ سے معافی بھی نہیں مانگ رہی تھی۔ بلکہ جب میں نے خود ہی سوری بولا تو اس نے تب بھی عجیب سا ریاکشن دیا، ٹھیک ہے کہہ کے میرے پاس آنے کے بجائے مجھ سے دور ہو گئی۔ رات بھر وہ فون پکڑ کے بیٹھی رہتی اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتی۔ میں دیکھتا کہ اس کی نظریں خالی پن میں گھوم رہی ہیں اور ہلکی سی روشنی میں اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تھکن دونوں جھلک رہی تھی۔ میں سوچتا، یہ معمولی بات نہیں، اور جب میں صبح گھر سے نکل جاتا تو وہ بھی کہیں نکل جاتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ امی کی طرف جا رہی ہوں، اور پھر وہاں جا کے مجھے میسج بھی کرتی، ویڈیو کال بھی کرتی، مطلب کہ ہوتی وہ ادھر ہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ مجھ سے بالکل الگ تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ تو اس چیز کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ اس کی ہر ضرورت پوری کروں، اس کی ہر خواہش کا خیال رکھوں۔ اس نے تو میری زندگی آسان بنائی، لیکن اب اچانک سے وہ مجھ سے اجتناب کرنے لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں وہ اپنی ناراضگی اور دوری کے ساتھ مجھے اتنا بے بس محسوس کروا رہی ہے۔ ہر لمحہ اس کا یہ رویہ میرے دل پہ بھاری تھا، اور میں خاموش ہو کے صرف یہ سوچتا رہ گیا کہ اب واقعی کوئی وجہ ہے یا صرف اس کے اپنے اندر کی کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ اب میں اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ آگے سے کوئی بہانہ کر دیتی اور میں بالکل ہی حیران رہ جاتا۔ میں سوچتا، یہ کیسا رویہ ہے؟ ہر بار جب میں قریب آتا تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتی اور میری ہر کوشش ناکام بنا دیتی۔ بالآخر میں نے خود سے ہی اسے سوری بولا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میری غلطی تھی۔ میں نے دل کی گہرائی سے یہ کہا، پھر اس نے مجھے تھوڑا وقت دیا، لیکن وہ پہلے جیسا بھلے کی طرح نہیں ہوئی۔ اس کے اندر یہ بدلاؤ اتنا بڑا تھا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس کی عادات اور رویے میں اتنا فرق آ گیا کہ ہر لمحہ حیرانی اور الجھن پیدا کر رہا ہے۔ میں مجبوری میں اس کا فون اٹھا لیا۔ دل میں شک بیٹھ گیا کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ میں نے فون کھولا، پورا چیک کیا، پیغامات، کالز، سوشل میڈیا، ہر چیز دیکھی، لیکن کچھ بھی مشکوک یا غیر معمولی نہ ملا۔ پھر میں نے سوچا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کیسے اس نے اپنی اس طلب اور خواہش کو کنٹرول کر لیا؟ میں نے اپنے دل سے کہا، اوکے یہ ممکن ہے، اور پھر میں یہ بھی سوچنے لگا کہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اپنی خواہشات اور جذبات پہ قابو پائے، تو پھر اب مجھے کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ دل میں تھوڑی الجھن تھی، لیکن میں نے خود سے کہا، چھوڑو بس، سارا کچھ نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ اور میں نے سانس گہرا لیا اور خود کو یقین دلایا کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ اپنی امی کے گھر چلی جاتی، بیچ میں 1-2 دن نہیں بھی جاتی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی اور باہر شام کی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کی غیر موجودگی کا بوجھ میرے دل پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے گھر کی بہو گھر پہ نہیں رہے گی تو باتیں تو ہوں گی۔ میرے گھر والوں کو مسئلہ ہونے لگا، وہ مجھے سمجھانے آئے اور کہا کہ اسے سمجھاؤ، تم دیکھو وہ کیوں گھر نہیں آ رہی۔ ان کو بھی شک پڑ گیا کہ تم مجھ سے لڑائیاں کرتے ہو، اس لیے وہ چلی جاتی ہے، ہمارے کام بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دل میں پریشانی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر چلا گیا تاکہ میں اس کے گھر والوں سے بات کر کے اسے سمجھا سکوں، لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، نہیں ہمارے گھر تو وہ 2-3 ہفتوں سے نہیں آئی، 1-2 دفعہ آئی تھی بیچ میں، اس کے بعد سے نہیں آئی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ کہاں گئی ہے؟ اب ایک ہی طریقہ تھا میرے پاس کہ میں اس کا پیچھا کرتا۔ ایک دن میں نے بہن کے کمرے سے چھپ کے کہا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ بہن کالج گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے نکلی اور میں بھی اس کے پیچھے نکل پڑا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور پیچھا کر رہا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کے قدموں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کہاں جا رہی ہے وہ۔ اپنے ہی محلے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے ماں باپ کا گھر تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا رہی تھی۔ میں نے غور کیا اور پتہ چلا کہ وہ ایک پارلر کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، پارلر میں جاتی ہے تو پھر چھپاتی کیوں ہے؟ جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ دوسرا دن بھی میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ پھر اسی پارلر کی طرف جا رہی تھی، لیکن نہ تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی ٹریٹمنٹ کروائی، نہ ہی اس نے پیسہ خرچ کیا۔ میں اسی پارلر کے سامنے کھڑا تھا اور 2 لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سن لیا۔ انہوں نے کہا، ان پارلر والوں نے صحیح تماشا بنایا ہوا ہے، یہاں پہ یہ عورتوں کو خوش کرتے ہیں، مردوں کو بھی خوش کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا، بھائی نیا زمانہ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، آج کل صرف گندے فحاشی کے اڈوں پہ عورتیں نہیں مرد بھی ملتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔
میں سن کے اندر سے لرز گیا اور حیران رہ گیا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ میری بیوی وہی کر رہی تھی جو کوئی مرد کرتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا تو وہ طوائف خانے چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ ایسا طوائف کرنا جہاں صرف طوائف نہیں بلکہ مرد بھی ملتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی گناہ کی دلدل میں پھنس چکی ہے، اور اگر مجھے اسے یہاں سے نکالنا ہے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، لیکن دل میں ایک عزم پیدا ہو گیا کہ اب یہ معاملہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے اندر یہ طے کیا کہ اب خاموشی اور انتظار کا وقت ختم ہو گیا، اب مجھے فیصلہ کرنا ہوگا۔ رات کو جب میری بیوی واپس آئی تو کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر کی ہوا دروازے کے شیشے سے چھلکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پہ تھکن اور بے قراری دیکھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف اور الجھن بھی تھی۔ میں نے اسے گھورا اور پوچھا، تم کہاں گئی تھی؟ وہ فوراً بولی کہ میں امی کی طرف گئی تھی۔ میں جان گیا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، لیکن اس کے انداز میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ بالکل سچ بول رہی ہو۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ سینہ تان کے میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی لبوں پہ سکون کے ساتھ جھوٹ کے الفاظ جچ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور کہا، سچ سچ بتاؤ، کہاں گئی تھی؟ اسے پھر کہا، میں امی کی طرف گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بتا دیا کہ وہ جانتی ہے میں جھوٹ کو پہچان رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں سیدھی میری آنکھوں میں تھی، لیکن اس کے لبوں پہ وہ سکون اور نرمی تھی جو کسی غلطی کو چھپانے کے لیے انسان دکھاتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب بس خاموشی سے نہیں رہ سکتا، یہ معاملہ ابھی ختم کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، سچ بتا دو اب بھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں تھا، جیسے پورا یقین ہو کہ وہ پکڑی نہیں جائے گی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی تھی۔ میں نے وقت بھی بتایا کہ کس ٹائم تو وہاں سے واپس آئی اور جگہ بھی واضح کر دی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی پریشانی جھلکنے لگی، لیکن وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے دل میں غصہ بڑھنے لگا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ معمولی نہیں رہا، بلکہ اس کی پرکاری اور بہانے اس کے رویے میں جھلک رہے تھے۔ میں نے اپنی ہتھیلی تھامی اور فوراً اسے تھپڑ مارا۔ اس کے منہ پہ لگا تو وہ اچانک جھک گئی اور رونے لگی۔ میری آنکھوں میں غصہ اور حیرانی دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ اب بس خاموشی کی جگہ ختم ہو گئی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی کہ میں کیا کروں؟ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے اسے گھور کے پوچھا، کون سی ضرورتیں؟ تم تو پاگل ہو، تمہیں تو اس چیز کا نشہ ہے۔ تمہاری ضرورتوں کا خیال تو میں کیا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ روتے ہوئے بولی، میں کیا کروں اگر نشہ ہے بھی تو؟ آپ اسے کہتی تھی نا، لیکن آپ نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ پھر مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہی کیا۔ میں نے دل میں کہا، بس یہ معاملہ واضح ہونا چاہیے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ ابھی اگر میں تمہیں چھوڑ دوں جیسے میں نے اسے چھوڑنے کی بات کی تو وہ بے ہوش ہو گئی، رونے لگی، اس کے ہاتھ اور پاؤں لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کے ہسپتال لے گیا۔ راستے میں وہ مسلسل روتی رہی اور میں خاموش بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا۔ دل میں ترس بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہماری غلط فہمیوں اور دوریوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہسپتال پہنچ کے ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کچھ دیر بعد اسے حالت میں تھوڑی بہتری آئی، لیکن آنکھوں میں وہی خوف اور شرمندگی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے اور اب مجھے ہر قدم احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ میں نے اسے ہسپتال کے بیڈ پہ بٹھا کے دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ سب کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ہم سب کچھ درست کریں گے اور میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن وہ آنکھیں جھکائے روتی رہی اور کبھی کبھی میرے ہاتھ پکڑتی اور کبھی پیچھے ہٹ جاتی۔ میں گھر واپس آیا اور دل میں الجھن بڑھتی گئی۔ رات بھر سوچتا رہا کہ یہ معاملہ اب کس حد تک پہنچ گیا ہے۔ میرے دل میں سکون نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سا ترس اور فکر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں نے اسے خود سے دور رکھا تو یہ سب کچھ ہوا، اور اب اگر میں کچھ نہ کروں تو یہ معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گا اور اسے اپنے قریب لا کے صحیح سمت میں رہنمائی دوں گا۔ رات کو بستر پہ بیٹھے میں نے سوچا کہ اب یہ معاملہ صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں سمجھداری سے کام لوں تو اسے گناہ کی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ اب کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ ہر قدم میں اس کا خیال رکھوں گا اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ رات دیر تک سوچتا رہا اور اپنے دل کو یقین دلایا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور سب کچھ پہلے جیسا معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ اس پوری رات میں اس کے رویے اور اپنی خاموشی میں الجھن اور ترس کے درمیان بیٹھا رہا۔ میں نے خود سے کہا کہ اب بس خاموشی ختم ہو گئی ہے اور سب کچھ درست کرنا ہوگا۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ اب اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لاؤں گا اور اسے صحیح راستے پہ لے آؤں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکن پہ توجہ دی۔
یہ لمحہ بہت نازک تھا اور میں جانتا تھا کہ اب کوئی غلطی نہیں کرنی۔ میں نے رات بھر سوچا کہ کیسے اسے سمجھاؤں، کیسے اسے اپنے قریب لاؤں اور کیسے یہ معاملہ حل ہو۔ میں نے دل میں یہ بھی سوچا کہ اگر اس کی غلطیوں کو قبول کر کے میں نے صبر کیا تو یہ بھی سیکھے گی کہ غلطیوں سے نجات ممکن ہے اور ہمارے تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب بس یہ لمحہ سب سے اہم ہے اور مجھے ہر طرح سے سمجھداری اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ یہ معاملہ عجیب سا ہو گیا ہے، لیکن اگر میں نے حوصلہ اور صبر سے کام لیا تو اسے دوبارہ اپنے قریب لا سکتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اب کوئی دیر نہیں اور ہر قدم میں اپنے ارادے کو مضبوط رکھوں گا۔ رات کے سناٹے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم دونوں دوبارہ سکون اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد اور لڑائیاں اور فساد رہ گیا، لیکن زندگی جاری تھی۔ ہماری حقیقت یہی تھی کہ کوئی کہانی نہیں تھی کہ میں اسے چھوڑ دیتا۔ کیسے چھوڑ دیتا؟ ابھی تو شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ ہر طرف الجھن تھی، لیکن ایک دم سے میں نے انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھا جس میں میرے سوال کا جواب چھپا ہوا تھا۔ میں نے غور سے پڑھا اور محسوس کیا کہ شاید یہی راستہ ہے جس سے ہم دونوں کی زندگی درست ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کہنے لگی آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اس سے صبر سے بات کی اور کہا تم جو کر رہی ہو وہ نارمل نہیں۔ تمہاری ذہنی کیفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کسی ماہر کے پاس جائیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ عمل تمہارے لیے اور ہمارے تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ مان گئی۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا طے کیا۔ ڈاکٹر کے دفتر کا ماحول پرسکون تھا۔ ہلکی روشنی، صاف ستھرا کمرہ اور ایک آرام دہ صوفہ تھا۔ میں اور میری بیوی الگ الگ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے پہلے مجھے الگ بٹھا کے باتیں کی، میرے سوالات سنے اور حالات سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر وہ میری بیوی کے پاس گئے اور اس سے الگ سے باتیں کی۔ اس کے تاثرات اور لہجے میں وہی شرمندگی اور خوف تھا، لیکن اس نے سب کچھ کھل کے بیان کیا۔ میں خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ کبھی اسے دیکھ کے دل میں ترس محسوس ہوتا اور کبھی سوچتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے ہم دونوں کو ساتھ بٹھا کے سوال جواب کروایا۔ وہ ہر سوال پہ غور سے جواب دے رہی تھی اور میں بھی اپنے دل کی سچائیاں بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے غور سے سنا اور کبھی نوٹ بنا کے کبھی ہمیں دیکھ کے باتیں کی۔ ماحول میں سکون پیدا ہو گیا، لیکن تناؤ بھی تھا۔ ہم دونوں کی نظریں کبھی ایک دوسرے پہ کبھی ڈاکٹر پہ جاتی۔ ڈاکٹر نے آخر میں کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن مجھے الگ بلا کے چپکے سے فون کیا اور کہا کہ اب آپ آئیں، میرے پاس صرف مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ ایک بڑی ضروری بات ہے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنا، لیکن اسے بتا کے بھی نہ آئے۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ میں نے فون بند کیا اور دل میں سوچا کہ یہ ڈاکٹر کیا کہنے والا ہے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ شاید یہی وہ قدم ہے جو ہماری زندگی کو صحیح سمت میں لے جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا ہم جا رہے ہیں، اسے خاموشی سے سر ہلایا اور ساتھ چل دی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب جو بھی ہوگا اس کا حل ملنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ معمول کے مطابق کرنا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا تھا۔ سڑک کے چراغ روشنی کی طرح دھندلے ہوتے جا رہے تھے اور رات کی خاموشی میں ہر لمحہ اہم لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ واقعی حقیقت تھی اور ہر لمحے میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے دفتر کے سامنے پہنچنے تک میری توقعات اور دل میں الجھن دونوں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والا تھا، لیکن اندر کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس ملاقات کے بعد ہم دونوں کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی اور یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے اہم موڑ بننے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اکیلے بلایا اور جب میں ان کے دفتر میں پہنچا تو وہ آرام دہ صوفے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرہ ہلکی روشنی سے روشن تھا اور دیوار پہ کچھ آرام دہ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھے گرم جوشی سے بٹھایا اور کہا پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو اکیلے بلایا، یہ معاملات ہوتے ہی ایسے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، لیکن دل میں الجھن تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا کہ دیکھیں آپ کی بیوی کو ایک بیماری ہے جسے ہم اس زبان میں نائفومینیاک کہتے ہیں۔ میں نے اسے غور سے سنا، یہ لفظ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بیماری کیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری ان عورتوں میں ہوتی ہے جن میں جنسی طلب یا جذبات کی شدت معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی غیر معمولی رویہ اختیار کر لیتی ہیں اور کبھی کبھار ایسے کام بھی کرتی ہیں جو سماج کے نقطہ نظر سے غلط لگتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا آپ کیا کریں تو انہوں نے کہا آپ کو سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا کنیکشن بہتر کرنا ہوگا، اس کے جذبات کو سمجھنا ہوگا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، اس کی دیکھ بھال اور پیار کرنا ہوگا۔ دوائیوں کا استعمال بھی لازمی ہوگا جو اس کی اس شدید طلب کو کنٹرول میں لائیں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگی درست ہو سکے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ دوائیاں ساری زندگی کے لیے ہیں؟
तो डॉक्टर ने कहा नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं। हाँ, 1 साल, 1.5 साल के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें और इस दौरान थेरेपी सेशंस भी होंगे, जिससे उसका रवैया नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो हामला हो जाए तो ये बेबी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। मैंने डॉक्टर की बात गौर से सुनी और दिल में सोचा कि ये कदम वाक़ई अहम है। मैंने वादा किया कि मैं हर तरह से अपनी बीवी के साथ रहूँगा और उसकी ज़रूरत का ख़्याल रखूँगा। मैंने इसके बाद अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की और उसे बताया कि हम डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलेंगे और मैं उसके साथ हूँ। वो इब्तदा में कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ उसके और हमारे ताल्लुकात के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, तो वह आहिस्ता-आहिस्ता मान गई। हमने दवाइयाँ लेने का अमल शुरू किया और मैं उसके साथ हर वक़्त मौजूद रहा। मैंने हर दिन उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखा। खाना बनाना, उसके मूड को सँभालना, बातें करना, खेल-कूद में उसके साथ वक़्त गुज़ारना, ये सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी बन गई। लेकिन मुझे खुशी थी कि ये सब करने से वो बेहतर हो रही थी और हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो रहा था। मैंने दिल में सोचा, वाक़ई मोहब्बत और सब्र के साथ हर मसले का हल निकाला जा सकता है। शुरू के दिनों में वो थोड़ी बेचैन रहती, कभी-कभार छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती, लेकिन मैं हर बार सब्र से उसे सँभालता रहा। मैंने महसूस किया कि दवाइयों के असर से उसकी तलब कंट्रोल में आ गई है और वो ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र आ रही थी। उसका रवैया नरम और समझदार हो गया। वो घर के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगी और मेरे साथ हर लम्हा वक़्त गुज़ारने की कोशिश करती। हमने थेरेपी सेशंस में भी हिस्सा लिया, जहाँ हमें डॉक्टर ने मुख्तलिफ़ तरीके से एक-दूसरे को समझने की मशक़ करवाई। मैंने उसके जज़्बात और रवैयों को बेहतर समझना शुरू किया और वो भी मेरी बातें गौर से सुनने लगी। हमने मिलके अपनी ज़िंदगी के छोटे-बड़े मसाइल में बातें की और हर मामले को हल करने की कोशिश की। इस दौरान मैंने महसूस किया कि बीमारी सिर्फ़ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज़्बाती पहलू भी रखती है। इसका इलाज भी दोनों तरह से करना ज़रूरी है। दवाइयों और थेरेपी के असरात वाज़ेह होने लगे और उसका रवैया पहले की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम और पुरसकून हो गया और हम दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। उसके साथ वक़्त गुज़ारना, बातें करना दोबारा खुशी का बायस बन गया। मैंने दिल में सोचा कि सब कुछ करने से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया और अब हम दोबारा एक-दूसरे के साथ मज़बूत ताल्लुकात में बंध गए। हमने अपने घर में मोहब्बत, सुकून, समझदारी की फ़िज़ा कायम की और हर दिन एक नए जोश और खुशी के साथ गुज़ारा। पहली बार जब वो हामला हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि दवाइयाँ और थेरेपी सेशंस मौसर रहे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हमने इस बीमारी को काबू में कर लिया और अब हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार मरहला शुरू हुआ। बेटी की पैदाइश के बाद घर में खुशी की फ़िज़ा कायम हो गई और वो माँ बन गई। मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाया और उसके साथ हर लम्हा वक़्त गुज़ारा। उससे भी अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम किया और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की हकीकत खुशियों से भर गई। मैंने महसूस किया कि दुनिया में अजीबो-गरीब बीमारियाँ हैं जो इंसान के रवैयों और जज़्बात को मुतासिर करती हैं और उनके बारे में बात ना करना मसाइल को बढ़ा देता है। मैंने इससे सबक सीखा कि बीमारियाँ जिस्मानी भी हो सकती हैं और ज़हनी भी। उसका इलाज वक़्त पे करना और अपने प्यार और सब्र से उसका साथ देना ज़रूरी है। मैंने दिल में सोचा कि इस बीमारी की वजह से हमारी ज़िंदगी के आगाज़ में जो मुश्किलात आईं वो अब हमें मज़बूत बनाएँगी और हम एक-दूसरे के करीब आ गए। दवाइयों और थेरेपी के असर से ना सिर्फ उसका रवैया बेहतर हुआ बल्कि हमारे ताल्लुकात में मोहब्बत और एतमाद बढ़ा। मैंने हर दिन उसके साथ वक़्त गुज़ारा, हर बात पे उसकी राय सुनी और उसे अपने जज़्बात से आगाह किया। उससे भी मुझे अपनी ज़रूरियात और एहसासात बताने शुरू किए। हम दोनों ने मिलके ज़िंदगी के छोटे-बड़े मामलात पे बात की और हर मसले का हल तलाशा। वक़्त के साथ उसकी सेहत बेहतर हुई, उसका मूड मुस्तहकम हो गया और वो हर काम में मुतवाज़न और खुश नज़र आने लगी। मैंने दिल में सोचा कि वाक़ई मोहब्बत, सब्र, दवाइयाँ और थेरेपी के इम्तिज़ाज ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। हमने एक-दूसरे के लिए वक़्त निकाला, जज़्बात को समझा और हर मुश्किल मरहले को साथ गुज़ारा। उसका ये रवैया हमारी ज़िंदगी के लिए नेमत साबित हुआ। अब वो मेरे साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रही है। हम एक-दूसरे के करीब हैं और हर दिन सुकून और मोहब्बत से गुज़रता है। मैंने अपने दिल में ये समझा कि दुनिया में अजीबो-गरीब बीमारियाँ हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है ताकि उनका हल निकल सके। मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा कि मसाइल का सामना हौसले, मोहब्बत और इल्म से किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हमारी ज़िंदगी में सुकून कायम रहता है। हमने मिलके ये साबित किया कि मोहब्बत और समझदारी हर मसले का हल है और हम एक-दूसरे के साथ खुश-खुरम ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं।